مجھے برطانیہ جانے کا بہت شوق تھا۔ میں چاہتا تھا مجھے کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو برٹش نیشنل ہو تو میں اس سے شادی کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ لولی، لنگڑی، گونگی، بہری، اپاہج ہو۔ مجھے اس کی عمر اور کردار سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر نہ جانے کیوں میری اتنی شدت چاہت اور کوشش کے باوجود بھی میں ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ خیر، جب برٹش نیشنل لڑکی کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے میری عمر 30 سال کے ہندسے تک پہنچ گئی تو مجبوراً میں پاکستانی نیشنل لڑکی سے شادی کے لیے راضی ہو گیا، مگر گھر والے مجھے جو بھی پاکستانی لڑکی دکھاتے اس میں کوئی نہ کوئی عیب نکال دیتا۔ ابھی میرے گھر والے میرے لیے لڑکی ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ میری خالہ جو بہت عرصہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی، فوت ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے سوگواران میں ایک یتیم بیٹی اذن فاطمہ کو چھوڑا۔ اذن اس وقت FSC کے پیپر دے کر فارغ ہوئی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہوا۔ والدین کے انتقال کے بعد اذن فاطمہ میری ماں کی زیر کفالت آ گئی اور میری ماں نے میرا اذن سے نکاح کروا دیا۔ میری ماں نے مجھے اذن فاطمہ سے نکاح کے لیے یہ کہتے ہوئے تیار کیا تھا کہ اذن فاطمہ ایک یتیم لڑکی ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اذن سے نکاح کرنے میں تمہارا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی برٹش نیشنل لڑکی ملے تو تم اسی وقت اذن فاطمہ کو طلاق دے کر اس سے شادی کر کے برطانیہ چلے جانا، کیونکہ اذن فاطمہ کی طرف سے بھی نکاح کے لیے حق مہر اور شرائط میں ہی طے کروں گی، اس لیے میں ہر صورت میں تمہارا ہی فائدہ سوچوں گی کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں۔ دوسری بات، تم اگر غصے میں آ کر اذن فاطمہ کو ذلیل و رسوا کر لو تو بھی وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ میری ماں کی باتیں سیدھی میرے دل پر لگیں اور میں اذن سے نکاح کے لیے راضی ہو گیا اور اذن فاطمہ اور میں رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ اذن فاطمہ جو کہ اپنی ماں کی بے حد لاڈلی تھی، وہ اکثر میرے تلخ لہجے سے سہمی رہتی تھی۔ دوسرا، اس کے پاس برٹش پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ویسے ہی اس پر غصہ آتا رہتا تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی لائف پارٹنر کی صورت میں اپنا روشن مستقبل دیکھا تھا، جبکہ اس نے کالج سے چھٹی کے بعد کبھی گھر کی چار دیواری سے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے اذن فاطمہ کی تعلیم حاصل کرنے پر بھی پابندی لگا دی تھی کہ کہیں وہ پڑھ لکھ کر اپنے حقوق کو پہچان نہ لے اور میرے لیے مسائل نہ کھڑے کر دے۔ اس نے بنا چوں چراں کیے اپنا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا خواب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا میرے لیے قربان کر دیا تھا اور پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ جب تک اذن فاطمہ میری زوجیت میں رہی، اس نے سوائے ایک بار کے آج تک مجھے شکایت کا موقع ہی نہیں دیا، حتیٰ کہ برطانیہ نہ جا سکنے کی وجہ سے میں چڑچڑا ہو گیا اور میں اس کو اپنا مجرم سمجھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے میں برطانیہ اذن فاطمہ کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ میں وقتاً فوقتاً اس کو ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ جب مرد کے سامنے کوئی بھی عورت بے بس ہو جائے تو اس کا کوئی والی وارث نہ ہو جو اس کی طرف سے بات کر سکے یا اس کو سپورٹ کر سکے تو مرد بلا وجہ ہی عورت کو ذلیل کرنے لگتا ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میں نے اذن فاطمہ کو رسوا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر پھر بھی اس کی طرف سے کبھی حرف شکایت نہیں آیا۔ ایک بار اذن فاطمہ کو میں نے بلا وجہ ہی سگریٹ کی مدد سے جلانا شروع کر دیا۔ پہلے تو اذن فاطمہ بنا کسی غلطی کے سگریٹ سے جل کر بھی خاموش رہی، مگر دوسری بار اس نے مجھے منع کیا اور غلطی پوچھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زبردستی اسے جلانا شروع کر دیا۔ وہ زیادہ دیر میرا مقابلہ نہ کر سکی اور روتے ہوئے مجھے بد دعائیں دینے لگی تو میں اور بھی طیش میں آ گیا۔ میں نے گرم چھری کی مدد سے اس کا اوپر والا ہونٹ ناک سے نیچے کاٹ دیا۔ میری ماں کو اس کی حالت کا پتہ چلا تو وہ اس کو لے کر ہسپتال گئی، علاج معالجہ کرایا تو اذن فاطمہ ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گئی، مگر اب نہ ہی ٹھیک سے کھا پاتی تھی اور نہ ہی بول سکتی تھی اور نہ ہی پی سکتی تھی۔ اوپر والا ہونٹ نہ ہونے کی وجہ سے اذن فاطمہ انتہائی بدصورت لگنے لگی، بلکہ بعض دفعہ اسے دیکھ کر تو خوف بھی آتا تھا۔ میں نے اب اس سے جان چھڑانے کا سوچ لیا تھا۔ اسے گھمانے کے بہانے ساتھ لے گیا اور پہاڑ سے ایک کھائی میں دھکا دے دیا جس سے نوکیلے پتھر باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ نوکیلے پتھر جگہ جگہ لگنے کی وجہ سے اذن فاطمہ کی بہت ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور وہ جان سے چلی گئی۔ تو میں نے گھر جا کر بتایا کہ ایسے اذن فاطمہ پاؤں پھسل جانے کی وجہ سے کھائی میں جا گری ہے۔ پھر لوگوں کی مدد سے اس کی لاش باہر نکالی اور اسے غسل دے کر دفن کر دیا۔ اذن کی موت کے کچھ ہی عرصے کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے دونوں جبڑے ٹوٹ گئے جبکہ میرا رخسار پھٹ گیا۔ میں نے بہت علاج کرایا مگر پھر بھی نہ تو میرے جبڑے ٹھیک طرح سے فکس ہو سکے اور نہ ہی رخسار کی سرجری کامیاب ہو سکی۔ روٹی چباتے ہوئے اکثر میرے جبڑے ہل جاتے تھے تو روٹی کھانا ناممکن ہو جاتا تھا اور میں بھوکا ہی سو جاتا ہوں، جبکہ سرجری کے بعد زخم بالکل ٹھیک ہو گیا
اس کے باوجود میرے رخسار سے اندر کی طرف خون رستا رہا، جس کی وجہ سے پانی پیوں تو پانی سے زیادہ خون کا ذائقہ اندر جاتا ہے۔ میں ڈاکٹروں سے تھک چکا ہوں اور ڈاکٹر مجھ سے تھک چکے ہیں، اس لیے تھک ہار کر اس کو مکافات عمل مان لیا ہے۔ میں اذن فاطمہ کے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ چکا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو بے بس نہ سمجھنا، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا صرف اللہ ہوتا ہے۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم عورتوں کو بے زبان سمجھ کر ان پر جب ہم حد سے زیادہ تشدد کرتے ہیں نا، اور اگر کوئی عزت کی وجہ سے اگر آپ کے آگے خاموش ہو جائے نا، تو کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم بڑی چیز ہو۔ خداوند کریم کا احتساب بہت بڑا ہے، خداوند کریم کا انصاف بہت بڑا ہے۔ تمہارے ساتھ اس دنیا میں بھی وہی کچھ ہوگا جو تم نے کسی کے ساتھ کیا ہے، اور آخرت تو ہے ہی ہے۔